پاکستانی تجزیہ نگارے اس کو میں ایک حد تک سنتا تھا اور اب بھی وقت ملتا ہے تو سن لیتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ حکمران طبقہ جو ہے نا وہ عوام میں سے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بیسکلی عوام چور ہے. تو جب چوروں میں سے ایک نیا حکمران آئے گا تو اس نے چوری ہی کرنی ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنی گلی محلوں سے لے کے آفیسز سے دیکھ کے اداروں کو دیکھ کر آپ مین سڑک کے اوپر چلتے ہوئی گاڑی کو دیکھ لیں. جس سے جہاں بند پڑتا ہے وہاں بےایمانی، چیٹنگ اور جو نا چوری وہ کر لیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے. جبکہ دنیا کے دوسرے معاشروں میں ایسا نہیں ہے. بہت سارے دوست ہمارے یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، گلف کنٹریز میں. انہیں پتا ہے کہ جو ہے اگر گاڑی صحیح سمت میں نہیں چلاؤں گا چالان ہو جائے گا. بلکہ مجھے تو کچھ چند دوستوں نے بتایا کہ جب تک چالان پے نہیں کریں گے آپ وہ شہر نہیں چھوڑ سکتے. ملک چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے. تو پوری دنیا جس سمت میں سفر کر رہی ہے ہم کہاں کر رہے ہیں؟ اچھا میں تھوڑا سا بلال بھائی اس میں یہ بات بھی ہے کہ دیکھیں ہمارا تو آپ کی بات سے تو اختلاف نہیں کہ ہم اکثر ایسا دیکھتے ہیں کہ جس کو جہاں موقع ملا اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ نے محفوظ رکھا. لیکن ہم تو جنرلی بات کر رہے ہیں، آپ بھی جنرلی بات کر رہے ہیں کہ ایسا عموماً ہوتا ہوگا، اس طرح کرتے ہیں لوگ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن مالک کی آپ نے مثال دی کہ میں انگلینڈ بھی گیا، ساؤتھ افریقہ گیا، آپ بھی گئے تھے وہاں، ان لوگوں کو اگر چالان دیا جاتا ہے تو اس کی رقم سے فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. ان کی تعلیم، ان کو ٹینشن ہی نہیں ہے طرف، ان کی تعلیم بچوں کی فری ہو رہی ہے، ان کو ہاسپٹل میں سارے معاملات ہیں. ہمارے یہاں پہ تو مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ آپ کے اگر 20,000 روپے آپ تنخواہ کما رہے ہیں، بڑا اچھا خاصا کماتے ہیں، بچہ 20,000 روپے کما رہا ہے، لیکن اس بچے کا بل سنبھال کے بھی بجلی کا بل 6,000 روپے آ رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ اداروں کو دیکھیں تو وہاں پر بھی چوری ہے، ہاں، عوام میں دیکھیں تو وہاں پر بھی چوری ہے. یہاں سے آپ چاہتے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، گراس روٹ لیول سے اگر یہ صحیح ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دیکھیں دنیا میں جہاں تعلیمی یافتہ طبقہ آیا وہی چینج لے کر آئے. میں آپ کو مثال دے کے یوں سمجھاتا ہوں کہ ہم بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہے. آپ مجھے یہ بتائیں جو 10 سال تک میٹرک تک یہاں علم دین یا میٹرک کرتا ہے اسکول میں جب ملک شام گیا تو وہاں ترکی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے پڑھنے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ کر آئے؟ میں نے کہا میٹرک کی ہے، ادھر سے میں کیا کروں گا. اس ٹائم ہماری عمر بہت کم تھی، 15 سال میری ایج تھی جب میں ملک شام شریف چلے گیا تھا. اس نے کہا سلطنت عثمانیہ کے بارے میں بتائیں. اس نے ترکی کے ایک میرا ہم عمر تھا، میرا کلاس فیلو تھا، میرے پاس اس کو جواب دینے کے لیے کوئی بات نہیں تھی. میں نے کہا مجھے نہیں پتا سلطنت عثمانیہ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا. جواب میں اس نے مجھے جو جملہ کہا نا مجھے آج بھی یاد ہے. اس نے کہا کہ آپ مسلمان ملک سے آئے ہو. جن لوگوں نے 600 سال تک مسلمانوں کی قیادت کی ہو ان کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا آج تک آپ کے لوگوں نے. تو جن لوگوں کو، جس معاشرے کو اپنی تاریخ نہیں پتا تو وہ کیسے کلچر یا کانسیپٹ بنائیں آپ گے؟ کی بات کو میں سبب کروں تو آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تعلیم کی طرف بھی زیادہ توجہ دینا پڑے گی اور تاریخ کی طرف؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم ہی سے معاشرہ بنتا ہے. کتنی بار میٹرک تک پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ نے دھوکہ نہیں دینا ہے، کرپشن نہیں کرنی ہے. صرف بورڈ پر لگا ہوا پڑھتے ہیں ہم تو ہماری تربیت ہی نہیں ہے ایک اچھا معاشرہ بننے کے لیے. تعلیم اور تربیت یہ دونوں لازم ملزوم ہے، دونوں ہونے چاہیے تو پھر آپ بندہ سرخرو ہو کے نکلے گا. پھر گلے کوچے میں آپ کو چوری ڈکیتی بھی نہیں ملے گی. وہ تربیت، ماں باپ اگر تربیت بھی ساتھ کریں، اساتذہ بھی کریں.